الفاروق اکیڈمی کے طلباء کا لکھنؤ ٹور۔ نوابوں کا شہر لکھنؤ اپنے اندر سیاسی ہلچل، تاریخی شان و شوکت، لسانی شگفتگی اور تہذیبی نزاکت کے ساتھ مذہبی و تعلیمی نمائندگی، ماضی کے ساتھ عصر موجود کا خوبصورت امتزاج پیش کرتے پارکوں کی دلکشی، بین الاقوامی معیار کی مارکیٹس اور متعدد معلوماتی میوزیمز، اکانا اسٹیڈیم، سائنسی ادارے اور لائق دید چڑیا گھر کے سبب ہندوستان کے چند گنے چنے شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ لکھنؤ ہندوستان کا چہرہ ہے، جس نے اسے دیکھ لیا اس نے پورا ہندوستان دیکھ لیا۔ اس لیے یہ جملہ کہ مسکرائیے آپ لکھنؤ میں ہیں ایک حقیقت بھرا جملہ لگا جب الفاروق اکیڈمی کے طلباء 29 نومبر کو علی الصباح جنیشور پارک میں مسکراتے ہوئے خرامہ خرامہ داخل ہوئے۔ یہ پارک ایشیا کے خوبصورت ترین پارکوں میں شامل ہے۔ پارک میں جھیل اور جھیل کی سطح آب پر تیرتی مچھلیاں خاص طور پر طلباء کی توجہ کا مرکز بنی۔ 50 سے زائد طلباء و اساتذہ پر مشتمل یہ قافلہ اس کے بعد امام باڑہ پہنچتا ہے۔ 1784 میں نواب آصف الدولہ کے ذریعے تعمیر کردہ یہ امام باڑہ ہندوستان کے اہم آثار قدیمہ میں شمار ہوتا ہے۔ امام باڑے کی سب سے دلچسپ چیز بھول بھلیا ہے، جس میں سینکڑوں چکلے دروازے ذہین ترین دماغوں کو بھی صحیح راستہ ڈھونڈنے میں بالکل اسی طرح دیر تک حیران و پریشان رکھتے ہیں جیسے انسان کو یہ زندگی۔ اس کے بعد یہ تعلیمی کارواں ایک ایسے ادارے کا رخ کرتا ہے جس نے ہندوستان کی تاریخ تعلیم و تربیت میں قدیم صالح اور جدید نافع کے ایک ایسے باب کا آغاز کیا جس کی موجودہ زمانے میں امت مسلمہ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور جو الفاروق اکیڈمی کا بھی مقصود اصلی ہے۔ الفاروق اکیڈمی کے ترانے کا یہ شعر کہ دین و دنیا کی بھلائی اس کا مطلوب دلی، دین و دنیا کی بھلائی اس کا مطلوب دلی، قوم کی تنظیم کا شہکار الفاروق ہے۔ کالج کے طلباء کو دارالعلوم ندوۃ العلماء اس لیے بھی لے جایا گیا تاکہ ماڈرن علوم حاصل کرنے والے طلباء مدارس کے علمی و دینی کردار کو سمجھیں اور علماء اور اپنے دینی ورثے سے انسیت رکھیں۔ سماج میں جو بھی علم دین اور اخلاق و اوصاف سے متصف افراد دکھائی دیتے ہیں، ان کا بالواسطہ یا بلا واسطہ انہی اداروں سے تعلق ہے۔ ندوے میں ہی جمعہ کی نماز ادا کی گئی اور جمعہ کے خطاب عام سے قلب و روح کو تسکین حاصل ہوئی۔ ہماری اگلی منزل چڑیا گھر تھی۔ یہاں بہت دلچسپ جانور، مچھلیاں اور پرندے تھے۔ اس تعلیمی و تفریحی سفر میں طلباء سب سے زیادہ پرجوش چڑیا گھر میں ہی نظر آئے، جہاں ایک جانور کو ابھی بھرپور نظروں سے نہ دیکھ پاتے کہ دوسرا ان کے دھیان کو اپنی طرف کھینچ لیتا۔ یہاں ہولے ہولے چلتی بل کھاتی ٹرین بھی زائرین کی توجہ کا خاص مرکز تھی۔ چڑیا گھر سے امبیڈکر پارک پہنچنا فطری دنیا سے مصنوعی دنیا میں جانے کے مانند تھا، یا یوں کہیے کہ خدا کی تخلیق کے عجیب و غریب کرشمے دیکھنے کے بعد انسانی فنکاری کا ایک اعلیٰ نمونہ دیکھنا تھا۔ ایک جمہوری حکومت کے ذریعے امبیڈکر پارک میں لٹائی گئی دولت پر افسوس کرنے کے دوران اس حقیقت کا اعتراف بھی کرنا پڑا کہ سماج میں چھوا چھوت کا شکار دلت قوم میں سر اٹھا کر جینے کی ہمت پیدا کرنے کے لیے یہ ایک ناگزیر عمل تھا۔ بابا بھیم راؤ امبیڈکر کے بعد دلت سماج کے لیے یہ دوسرا سب سے بڑا سرمایہ افتخار ہے۔ ہمارے پلان میں اس پارک کو شام ڈھلنے کے بعد دیکھنا تھا
کہ اس کی خوبصورتی رات میں دوبالا ہو جاتی ہے۔ اس تفریحی سیر کی آخری اور سب سے خوبصورت منزل لولو مارکیٹ تھی۔ طلباء تھک کر چور ہو چکے تھے، مگر لولو کی بے مثال کشش اور چمک دمک نے انہیں پھر سے تازہ دم کر دیا۔ لولو میں داخل ہونے کے بعد وہ شاید بھول گئے تھے کہ انہیں نکلنا بھی ہے۔ ہائے، یہ دنیا کس قدر زرق و برق ہے کہ انسان اس کی آغوش میں آنے کے بعد اپنی منزل ہی بھول بیٹھتا ہے۔ لولو میں داخل ہونے کے وقت اسلامی وضاقطہ دیکھ کر ہمارے ایک ساتھی سے کہا گیا کہ براہ کرم آپ لوگ اندر نماز پڑھنے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ میں واپس تو آ گیا، تھکان بھی اب دور ہو گئی ہے، مگر یہ احساس شاید ہی مٹ سکے گا کہ میرا ہندوستان کچھ نہیں، بہت کچھ بدل چکا ہے۔ مسلمان اور ہندو کی جان، کہاں ہے میرا ہندوستان؟ میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں۔